اصل ناظرین کرام، وضاحت کی ضرورت نہیں کہ آج ہم کس بات پہ گفتگو کریں گے. جو ملک کے حالات ہیں، جو معاملات ہیں اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ظاہر ہے اسی پر گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی موضوع ہی نہیں ہے، نہ روس کا اور یوکرین کا ہے، نہ کوئی اور موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کرتے ہوں. ہمارے لیے تو گھر کے ہی ہنگامے بہت ہیں. اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بغیر کسی تعارف کے میں آپ سے بتاتا جاؤں، مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں. آپ تو ان سے واقف ہیں ہی، لیکن میرا تعلق ان سے سن 64-65 کا ہے. مادر ملت کے الیکشن سے لے کر جب ہم طالب علم تھے، میں نے اپنی صحافت کا آغاز بھی ان کے ساتھ کیا ہے. اور انہوں نے بھی اس ملک کی سیاست کے ہر دور کو ہر پہلو سے ہر طرح سے دیکھا ہے. اس لیے آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ وہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں وہ کیا فیل کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک قوم کے طور پر اور افراد کے طور پر بھی کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کیا کرنا چاہیے. پورے لوگ مایوس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں. پارٹیزن سوچ تو اپنی جگہ ہوتی ہے، وہ الگ بات کرتی ہے. جو لوگ جمہوریت پسند ہیں وہ فوج کے بارے میں، دوسرے اداروں کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں اور طرح کے تبصرے کرتے ہیں. لیکن اصل صورتحال کیا ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہماری مدد کے لیے عامر زیاد صاحب موجود ہوں گے کراچی سے، اور ہو سکتا ہے کہ ناصر بیگ چوتائی صاحب بھی کچھ عرصے کے بعد ہمیں شامل ہو جائیں. السلام علیکم شامی صاحب. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سارے ادوار دیکھے ہوئے ہیں. نصف صدی کا قصہ نہیں، اس سے زیادہ کا قصہ ہے. تو امیر صاحب، جو پاکستانی سیاست ہے جی، یہ اس نے میرا خیال اس کے اندر وہ میچورٹی آ نہیں پائی کیا جو ہوا؟ آنی چاہیے تھی. بار بار ایک ہی طرح کا ہنگامہ ہوتا ہے. اپوزیشن اور حکومت جو ہے ان کے درمیان محاذ آرائی ہوتی ہے. حکومت اپوزیشن کو سپیس دینے پر تیار نہیں ہوتی. اپوزیشن حکومت کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہے کہ گمسان کا رن پڑتا ہے، اور پاکستان میں یہ رن کئی بار پڑ چکا ہے. ایسا بھی جیسا اب ہے، یہ ڈیوائیڈ جو اب ڈیوائیڈ ہوئی ہے، دیکھیں تھوڑی بہت ایک بھٹو کے زمانے میں تو نوعیت تھی. بدل جاتی ہے. دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں جی جی جی، ان کے خلاف تحریک چلی، اور مادر ملت کے اور ان کے حامیوں میں. مادر ملت تو الیکشن پہلے لڑ چکی تھی. جی جی جی، اس کے بعد تو پھر دیکھیں نا ان کے الیکشن کے بعد تحریک چلی 68 میں وہ جی ٹھیک ہے. 68 میں. اور اس وقت ایوب خان جو تھے وہ تیار ہو گئے اس بات پر کہ ترمیم کر دی جائے دستور میں اور اسے پارلیمانی بنا دیا جائے. لیکن ان کی گرفت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اپنی اسمبلی پر، اور ان کی جو اپوزیشن تھی اس کا بڑا حصہ، جس میں بھٹو صاحب بھی تھے، مجیب صاحب بھی تھے، وہ ان کو برداشت کرنے پر تیار نہیں تھے. ٹھیک بات. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فوج کے سپرد کر کے اقتدار رخصت ہو گئے. اپنا بنایا ہوا دستور اپنے ہاتھوں ہی تاراج کر دیا. اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ آئی کانٹ رول اوور دی ڈسٹرکشن آف دس کنٹری. مشہور فکر انگریزی ڈسٹرکشن کا راستہ کھول کے اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ ملک کی تباہی جو ہے. اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ دستور سازی اب کتنی چیخ و پکار ہوئی ملک میں. اہل دانش نے کہا، اہل صحافت نے کہا، اہل سیاست نے کہا کہ بھائی یہ نیا دستور بنانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ 56 کا دستور بحال کر دیجئے. جو فوج نے منسوخ کیا تھا اس کو وہیں سے بات شروع کر دیجئے، اور اس کے بعد جو ترامیم کرنی ہوں گی وہ نئی اسمبلی آ کے کر لے گی. راجہ خان نے دستور تو کیا، نہیں مانی بات. ترامیم بھی کر دی. دستور ہوگا، دستور نیا بنایا جائے گا. اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جو پرانے دستور کے دو بنیادی ستون تھے، یعنی ایک تو وحدت تھی مغربی پاکستان کی، پیرٹی تھی، اور ایک پیرٹی تھی ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، ان دونوں کو انہوں نے توڑ ڈالا. بنیادی اصولوں کو ختم. بنیادی اصولوں کو. بھئی اب اگر آپ نے دستور بنانا ہے تو پھر آپ جو طے شدہ یعنی جو 56 کے دستور کے بھی بنیادی ستون تھے، پھر 62 میں بھی رہے، تو آپ اس کو کیوں یک طرفہ طور پر توڑتے ہیں؟ ان کو بھی چھوڑ دیں اسمبلی کے اوپر. لیکن انہوں نے یہ کیا، اور پھر پیرٹی ختم کر کے، 1 یونٹ ختم کر کے، اور پھر 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر اسمبلی جو ہے اس کا انتخاب کیا. 1 سال لمبی مہم چلی، کیا کیا تماشے ہوئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مجیب الرحمان جس طرح جیت کے آئے، وہ ان کے پاس میجورٹی آ گئی. مشرقی پاکستان کی 2 سیٹوں کے علاوہ ساری سیٹیں انہوں نے ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اور مغربی پاکستان جو تھا
اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا کہ اگر سمپل میجورٹی سے دستور بننا ہے تو پھر وہاں تو سارا irrelevant ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اسمبلی کا کیونکہ اسمبلی بھی قانون ساز نہیں دستور ساز تھی. دستور ساز تھی. ہاں، یہ اور اگر کام یہ ہوتا کہ 2/3 میجورٹی سے دستور بنے گا تب بھی کوئی بات سمجھ میں آ جاتی. دونوں یا ہوتا کہ دونوں یعنی جو جتنے صوبے ہیں ان کی میجورٹی اس کو تصدیق کرے گی دستور کی، یا کوئی ہر صوبے کا 1/3 جو ہے وہ اس کی تائید کرے گا. یعنی ایسا کوئی سیف گارڈ ہو سکتا تھا جو نہیں لگایا گیا اور دھکیل دیا گیا ہمیں. پھر نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے. ملک ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اور پھر جب یحییٰ خان یعنی وہ تو گئے تو ملک کو ساتھ لے گئے. ایوب خان ایک دستور توڑ کے آئے اور دوسرا دستور توڑ کے گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو تماشے لگے پھر بھٹو صاحب آ گئے، دستور بن گیا. پھر اور اپوزیشن کے ساتھ اچھے تعلقات بھی قائم ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ایٹمی پروگرام شروع ہو گیا، شملہ کا معاہدہ ہوا، گاڑی چلنے لگی. اپوزیشن اس وقت بہت تھوڑی تھی، بہرحال کوئی 35-36 ارکان تھے. لیکن پھر اپوزیشن سے دنگا فساد شروع ہو گیا. الیکشن ہوا 77 کا، اس میں دھاندلی ہو گئی اور اس میں پھر پی این اے بنی اور وہ جو بات چیت شروع ہوئی اور معاہدہ ہوا نہیں ہوا ہوتے ہوتے پھر ماشاء اللہ تک نوبت آئی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مشرف صاحب کے دور میں کیا ہوا؟ تو اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب جو بڑے لیڈر ابھرے ایک دوسرے کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں تھے. اور وہ پھر اس وقت اسے صدر کے پاس اختیار آ گیا اسمبلی تحلیل کرنے کا. وہ اس کا فائدہ اٹھانے لگا. ایک اسمبلی توڑی، کبھی دوسری اسمبلی توڑی، کبھی ایک کو وزیر اعظم بنایا، کبھی دوسرے کو وزیر اعظم بنایا. وہ دھنگا مشتی. پھر مشرف آ گئے. وہ پیپلز پارٹی جو بینظیر بھٹو جو تھی انہوں نے کندھا پیش کر دیا اپنا، اس کو یعنی اس کو ایک سپورٹ دے دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تماشے یہاں لگتے رہیں. پھر جس طرح وہ رخصت ہوئے ہیں اب کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب یعنی اب تو اس وقت آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم جو ہمارے عمران خان ہیں اور جو ہماری اپوزیشن ہے پہلے دن سے ان میں نہیں بنی. یعنی ابتدائی طور پر اگر وزیر اعظم تھوڑا سا دل بڑا کر لیتے، اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھا لیتے، بلکہ ان کا ہاتھ بڑا ہوا تھا، اسے تھام لیتے اور بیٹھتے، تو ہوتا رہتا ہے احتساب، ادارے کام کرتے رہتے، آپ اپنی ریفارمز کرتے، آپ ایک قومی ایجنڈا طے کرتے، اس کی معیشت درست کرتے. لیکن نہیں، اب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہی جھگڑا. پھر وہ ایک صفحہ جو تھا فوج کے ساتھ، اس میں جو مسائل پیدا ہوئے آپ کو پتا ہے، فوجی تقرریاں جو فوج کے اندر، ان پہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. تو ہم نے پھر ہم وہاں کھڑے ہو گئے. اچھا، اب کیا نقشہ آپ کو نظر؟ اچھا، یہ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. عامر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، آپ نے پوری تاریخ شامی صاحب سے سنی آپ نے. اب اس وقت کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہم اس پہ آنا چاہ رہے تھے. جی سجاد صاحب، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ شامی صاحب اور آپ کی موجودگی میں میرا کچھ بولنا جو ہے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. آپ ضرور، آپ دونوں جو شخصیات ہیں وہ اپنی ذات میں انجمن نہیں، ادارے ہیں ہمارے لیے. ہم آپ سے سیکھنا چاہیں گے. پوری تاریخ کو بنتے ہوئے دیکھا ہے اپنے سامنے، تو میں بڑا ہیچ مزہ ان کے سامنے، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. لیکن بڑے ادب کے ساتھ شامی صاحب کی اجازت سے، آپ کی اجازت سے میں یہ کہوں گا شامی صاحب نے جس طرح سے پورا ایک تاریخی پس منظر پیش کیا ہمارے سامنے، میں یہ عرض کروں گا کہ ہم ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ مسئلہ جو ہے ہمارے نظام کا ہے. اور اس نظام میں آپ کتنے ہی اچھے لوگوں کو لے کر آئے، آپ دیکھیں کہ پاکستان استحکام سے محروم رہتا ہے. ہماری عدم استحکام اس نظام کے خمیر کا حصہ بن گیا ہے. 1970 سے آپ دیکھیں پارلیمانی جمہوریت کو ہم فالو کر رہے ہیں. میں اگر بات کروں بھٹو صاحب کے آئین کے زمانے سے آج تک مارشل لا میں جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ پھر ہم اسی طرح کی جمہوریت میں آتے ہیں. اور بالکل صحیح کہا کہ اس کے اندر جو ہے مطلب ہے عدم برداشت. لیکن عدم برداشت کیوں ہے؟ نمبر ایک کہ ہمارے یہاں وہ موروثی سیاست صرف دو بڑے خاندانوں تک نہیں ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتوں کو چلا رہے ہیں، بلکہ الیکٹیبلز کی پولیٹکس تو ہماری کانسٹیٹوئنسی بیسڈ ہے، جو کہ مطلب ہے کہیں پر مطلب ہے برادری کی بنیاد پر ہے، کہیں پر کوئی بہت بڑا جاگیردار ہے، کوئی سردار ہے. تو وہ اصل میں جمہوریت کی اسپرٹ کے مطابق چیزیں ہوتی نہیں ہیں. پھر ہمارے
اداروں میں نہ اکاؤنٹیبلٹی ہو پاتی ہے. ہماری یہاں جوڈیشری میں آپ کہتے ہیں نا کہ جو قتل و غارت گری کے مقدمات ہیں ان تک کے جو ہے فیصلے, جہاں آپ وائٹ کالر کرائم کی ہم بات کرتے ہیں, ان قتل و غارت گری کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے فیصلے نہیں ہو پاتے ہمارے یہاں. تو پورا کا پورا نظام جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ری سیٹنگ مانگتا ہے. اور میں جو آج کی اگر اس کو دیکھوں جو تضاد ہے بہت بڑا, وہ بڑا ایک واضح تضاد ہے کہ ایک طرف وہ قوتیں جس کو آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے, جو اس ملک پہ 70 سال سے 75 سال سے حکمراں ہیں, چلا رہی ہیں اس ملک کو. اس کے سامنے عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں جو بہت سارے پاکستانیوں کے لیے وہ کم از کم ایک ان لوگوں کو نمائندگی کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ہمارے نظام کو, اس سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے. ان کے اندر بہت فلاز ہیں, بڑی نادانیاں ان سے ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ابھی میں اس پوری لڑائی کو اس میں حصوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اس تسلسل ہے پرانی سیاست کا, اور ایک طرف وہ لوگوں کے خواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ جی موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, بدعنوان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, اور اس ہمارے یہاں جو ہے اصلاحات ہونی چاہیے. اب اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا بھی کلاس کریکٹر وہی ہے جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے, تو وہ بھی بہت زیادہ اصلاحات کرنے سے قاصر ہیں. تو پھر میں کہوں گا کہ بات پھنس جاتی ہے کہ اس نظام میں ایسے ہی لوگوں کو, مطلب جو کہ جاگیردار اور بڑے دھن دولت والے ہیں, انہی کی نمائندگی ہوگی, عوام جو ہے اس سے باہر رہیں گے. جی سر. یہ شام صاحب بات تو انہوں نے وہی کہی جو آپ کر رہے ہیں, ہوگا کیا؟ دیکھیں اس وقت تو ہمارا ایک دستور ہے, وہ نافذ ہے. ہم اب دستور کے دائرے میں رہ کر ہی سوچیں گے نا تو اور کام کریں گے. ٹھیک بات. اور جہاں ریفارمز کی ضرورت جو بھی ہے, جو ہمارا سٹرکچر جو بھی ہے, اور یہاں جو بھی عناصر ہیں, انہی سے دیکھیں نا, ہند سے ہم ایجاد نہیں کر سکتے. سیاسی جماعتیں ہماری نہ پہیا ایجاد کر سکتے. اور آپ دیکھیں انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, انہی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. اسی دریا میں رہنا ہے. اسی کے مگرمچھ ہیں یا مچھلیاں ہیں یا مینڈک ہیں یا سانپ ہیں, جو ہیں ان سے گزارا کرنا ہے. تو گزارش یہ ہے, بڑی بنیادی بات ہے, سسٹم کوئی بھی ہو, کسی کے پاس 100% ووٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس وقت جو عمران خان صاحب کے پاس جو ووٹ ہے, ان کی اپوزیشن کے پاس بھی کم و بیش اتنا ہی ووٹ ہے. ان کا ووٹ بینک ایک جیسا برابر ہے. تھوڑا بہت فرق چند ہزار کا, چند لاکھ کا پڑ گیا, چند نشستوں کا پڑ گیا, اور کولیشن گورنمنٹ ہے. اب یہ بنیادی بات ہے کہ آپ اس ایک دوسرے کو برداشت کریں. جو احتساب ہے نا وہ کریں آپ, وہ آپ قانون کے مطابق ہو, عدالتوں کا کام ہے, آپ وہ عدالتوں کے سپرد کریں, تفتیشی اداروں کے سپرد. دنیا میں کیسے ہوتا ہے؟ دنیا برطانیہ میں چلے جائے, انڈیا میں چلے جائے, ادارے کام کر رہے ہیں نا, وہاں یہ احتساب ایک کوئی سیاسی موضوع نہیں ہوتا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان اداروں کو اسٹرینگتن کیا جاتا. اور ملک میں اس وقت بڑا مسئلہ ہماری معیشت ہے. دیکھیں نا ہم کس گرداب میں ہیں, اور ہمارا بوجھ جو ہے قرضوں کا ہماری کمر کو دورہ کر رہا ہے. ہم اپنی آمدنی جو ہے اس کے مطابق خرچہ نہیں کر پا رہے. ہمارا خرچ زیادہ ہے, ہماری آمدن کم ہے. کچھ نااہلی ہے یا مس مینجمنٹ ہے, بے تدبیری ہے, نااہلی ہے, ماضی کا بوجھ ہے, سب کچھ ہے. تو مگر اس سے ایک آگے آپ نے بڑھنا ہے نا, تو اپوزیشن کو اور حکومت کو کوئی بنانا چاہیے تھا نا میثاق معیشت, اور اس پہ طے کر لیتے کہ بھئی اس طرح ہم نے یہ کام درست کرنا ہے. پھر آپس میں جو تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی چلی جاتی. ٹھیک بات. لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا نا. اب یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے, ایک دستوری راستہ ہے, ویسے تو دستور میں لکھا ہوا ہے, لیکن کہ آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں. چلیے آپ نے کر دی, تو بھائی اب آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں, اس میں آپ نے پتے شو کر دیں. بے نظیر نے کہا تھا نا کہ عدم اعتماد کی تحریک جب پیش ہوئی تھی ان کے خلاف, کہ اس سے حکومتیں نہیں ہلتی, بہت کچھ ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جتنا لمبا کریں گے اتنا ہی مشکل ہوگی. تو اولن تو پھر اگر یہ کہنا کہ ماریں گے اور مر جائیں گے تو اس کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک بات ہے. شب صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اور جو جنگ ہم میدانوں میں لڑنا چاہ رہے ہیں وہ میدانوں میں لڑنے کی نہیں, ایوانوں میں لڑنے کی ہے. یہی آئینی طریقہ ہے, یہی دستوری طریقہ ہے. کیا ہم ایسا کر پائیں گے؟ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ناصر ناظرین کرام، ساری گفتگو آپ نے سنی اور دیکھا کہ ہم کیا کہاں پہنچے ہوئے ہیں، پورا نقشہ تاریخ کا، اب کیا معاملہ ہے، آگے کیا ہونے والا ہے. میرا خیال شامی صاحب آپ سے پہلے میں عامر زیاد سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہ کیا اس معاملے میں صورتحال کو اسیس کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں. جی عامر زیاد صاحب، کیا نظر آتا ہے آپ کو، کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو، کیا ہونے والا ہے؟ حکومت بدلنے والی ہے، حکومت بدل گئی تو پھر کیا ہوگا، نہ بدلی تو کیا ہوگا؟ کیا اس سے پہلے کہیں کوئی ہنگامے کی کوئی توقع تو نہیں؟ انہوں نے بھی اپنا اجلاس بلا رکھا ہے، دوسروں نے بلا رکھا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو سارا کچھ؟ لازمی صاحب دیکھیں، اس بات کا فیصلہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر 24 گھنٹے کے بعد جو ہے لگتا ہے کبھی جو ہے حزب اختلاف جو ہے حاوی آپ کو نظر آتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے دوبارہ باؤنس بیک کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہوگا آخری 24 گھنٹے میں یا آخری 12 گھنٹے میں ووٹنگ سے پہلے کہ کس طرح سے بہت سارے جو ہوائیں ہیں وہ کس رخ پہ چلتی ہیں. اس میں اتحادیوں کا کردار بھی ہوگا، جو پی ٹی آئی کے بیک بینچرز ہیں ان کا بھی کردار ہوگا، اور خود جو ہے مطلب ہے حزب اختلاف کی بھی جو بیک بینچرز ان کا بھی کردار ہو سکتا ہے. صرف خدشہ اس بات کا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ادھر سے ادھر ہو جائیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حزب اختلاف بھی ان موقع پہ اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہو. جو ہمارے ہاں سیاسی روایتیں رہی ہیں اس میں یقیناً اس چیز کا خدشہ ہے. تو ابھی میرے خیال میں کوئی بھی جو سائیڈ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی کھیل ان کے ہاتھ میں ہے. اور یہ غیر یقینی صورتحال جتنا زیادہ چلے گی وہ اس نظام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کہ ظاہر جو بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ جتنے بڑے معاشی بحران کا سامنا ہے، ابھی تمام اداروں کو، حکومت کو فوکس کرنا چاہیے تھا کہ جی یوکرین اور روس کی جنگ ہے، اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کموڈٹی پرائسز بڑھی ہوئی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست کے. اس پر ہم لوگ بات ہی نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ بھارت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ بے شک انہوں نے ایک میزائل داغ دیا پاکستان کی طرف، دہشت گردی کے چیلنجز ہیں. تو تمام جو ڈیبیٹ ہے وہ پس پش چلی گئی ہے، اور ہم لوگ اس وقت جو ہے سر پٹھول ہو رہی ہے کہ جی کون حکومت بنائے گا، کیسے چلے گی. دونوں صورتوں میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر رہتے ہیں یا اگر ان کی حکومت وائنڈ اپ ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اور کیونکہ ہمارے یہاں رستہ نظر نہیں آتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی مجھے نہیں نظر آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ وہ کہتے ہیں کھیل کے اصول کے مطابق گیم تیار ہی نہیں ہو رہے، نہ حزب اختلاف تیار ہے، نہ عمران خان صاحب تیار ہیں. تو جب تک یہ کنسنسس نہیں ہوگا یا بیچ میں کوئی ایسی قوتیں نہ ہوں وہ کہیں گی جی جناب ختم ہو گئی بات، اب آپ مطلب ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا گیم کھیلنا ہے. اب یہ جو نیوٹرلٹی کا اسٹیبلشمنٹ کا پوسچر ہے وہ اٹ از کٹنگ بوتھ ویز. مطلب ہے اگر فرض کریں کہ حکومت چلی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو کہ عمران خان کی حمایتی ہیں وہ فوج پہ تنقید کر رہے ہوں گے، اگر رہ جاتی ہے تو جو مخالف ہیں وہ تنقید کریں گے، تو فوج بھی آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں مزید تنقید کی زد میں ہوگی ڈسپائٹ اٹس پوسچر آف نیوٹرلٹی. تو یہ بھی اس ملک کی میں کہوں گا آئرونک ہے یہ. اور یہ صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اگر ہمیں چاہیے اس سے کام تو اگلے 2-3 دن میں چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں، کیونکہ جتنا ڈریگ کرے گا، جتنی تبقیاں پڑیں گی، جتنا گالم گلوچ ہوگا وہ اچھا نہیں ہے ہماری سیاست کے لیے. جناب یہ دیکھیں جی، نیوٹرلٹی امپائر تو یہ کرے گا کہ فیصلہ صحیح کر، دیکھو بھائی صحیح کھیلو، کوئی بے ایمانی نہ کرو، ڈھونڈی نہ مارو جسے پنجابی میں کہتے ہیں. ایسا ہو سکے گا؟ کوئی جیتا ہے، کوئی ہارتا ہے، کوئی کھوتا ہے. دیکھیں میر صاحب، اصل جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اصل رول تو اس کا یہ ہوتا ہے. دیکھیے فوج جو ہے حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے، اس کو حکومت کے احکامات بجا لانے، ٹھیک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے حق میں سیاسی کام کرے، سیاسی طور پر اس کی معاونت کرے. ٹھیک ہے، اس سے آپ یہ توقع نہیں رکھتے، اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. وہ قومی ادارہ ہے، وہ فوج سب کی ہے، اپوزیشن کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے. تو نیوٹرلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دخل نہیں دیں گے سیاسی معاملات میں. اور اگر کوئی آئین توڑنا چاہے گا تو اس کو روکیں گے بھی نہیں. اب آپ تو روکیں گی تو عدالتیں روکیں گی نا. ٹھیک ہے، آپ کیسے روکیں گے؟ مارشل تو نہیں لگا سکتے. ہاں، ان چیزوں کو سپورٹ کریں گے جو اس کو روکنا چاہے. آپ اگر کوئی یہ عدالت کا کام ہوگا، لیکن بنیادی طور پر جو ہمارے سیاستدان ہیں، دیکھیے ان کو دیکھیے عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ان کو یہی رہنا ہے. وہ اسی وطن کے، اسی کے بچے ہیں، لڑکے ہیں، بیٹے ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں ادھم مچائے رکھیں اور دوسرے کو کہیں ہم آپ سانس نہیں لینے دیں گے؟ تو آپ آج ایک پارٹی حکومت میں ہے،
کل اپوزیشن میں آ جائے گی. اس سے پہلے آج کی اپوزیشن حکومت میں تھی ایک زمانے میں, اور یہ جو حکومت ہے وہ اپوزیشن تھی. آپ کا مطلب عدالتوں کا رول بڑھنے والا ہے عدالتوں کا رول بھی بڑھنا چاہیے اور اہم ہے, اور اہم ہے, اور سیاست دانوں کو خدا کے لیے غور کرنا چاہیے. فوج جو ہے, فوج کو ہم کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں اپنے معاملات میں؟ فوج کا یہ کام نہیں ہے. جتنا وہ سیاست میں آلودہ ہوگی اس کا امیج داغدار ہوگا, اس کا نقصان ہوگا الٹیمیٹلی. تو آخر ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ایک کے بھی ووٹر موجود ہیں, دوسرے کی بھی ووٹر موجود ہیں. تو اب آپ نے جو تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے, تو بس اسمبلی کا اجلاس بلائیں, جلد فیصلہ کریں. وہ جلد سے جو بلائے ہوئے ہیں, جلسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس معاملے کو جلدی ختم کریں. آپ دیکھیں یحییٰ خان کے دور میں کیا ہوا, 1 سال تک انتخابی مہم چلائی, 1 سال تک. اور جتنا لمبا ہوگا, جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں محاورہ ہے, لڑائی کا اور لسی کا جو ہے وہ بڑھانے میں کیا دیر لگتی ہے, جتنا پانی ڈالتے جائے بڑھتی چلی جائے. اچھا احمد زیاد صاحب, وہ آج بھی وزیر اعظم نے تقریر کی ہے, لہجہ تو ان کا ابھی وہی لگتا ہے لڑائی کا ہی. دیکھیں لڑائی کا لہجہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے, لڑائی کا لہجہ تو حزب اختلاف کا بھی ہے. دونوں طرف آگ جو ہے برابر لگی ہوئی ہے. اچھا, اور مطلب ہے جتنی تلخ باتیں لوگ اعتراض کرتے کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اتنی ہی تلخ باتیں جو ہیں حزب اختلاف بھی کر رہی ہیں. اب یہ ہوتا ہی ہے کہ جو جس طرف ہوتا ہے دیوار کے یا فینس کے, وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب زیادہ زیادتی کر رہے ہیں, فلاں صاحب جو ہے کم معصومیت سے بات کر رہے ہیں, زیادہ ان کی لہجے میں تلخی ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف ہے. اچھا یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ فوج کو اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے, لیکن ہماری سیاست کی ایک تلخ حقیقت اور جو آج بھی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں کہ وہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں, وہ جاتے ہیں. یہ غلط نہیں کہہ رہے عمران خان صاحب کہ جناب وہاں پر جو ہے حزب اختلاف کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسپیس ملے, اور وہ جو اس نیوٹریلٹی کی بات ہو رہی ہے, اس نیوٹریلٹی کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح حکومت کی یہ خواہش ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمبل آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو فوج کا یقیناً آپ یاد کریں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جنوری میں جو پریس کانفرنس پہلی کی تھی, بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, ہم کسی سے مطلب ہے بات چیت نہیں کر رہے. اسی طرح اب بھی انہوں نے کہا ہے جو گزشتہ دن پہلے جو بھی سوال ہوا ان سے کچھ 2 دن پہلے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کوششیں تو وہی جاری ہیں. اب وہ عمران خان صاحب کے اتحادی ہوں, وہ پی ٹی آئی کے بیک بینچر ہوں یا حزب اختلاف کے ہوں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی آخری وقت میں ہمیں پنڈی سے کیا اشارہ ملتا ہے, اب یہ یا نہیں ملتا. دونوں صورتوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ دیں کہ جی فوج جو ہے وہ حصہ نہیں لے گی, لیکن تنقید کا میں جو المیہ ہے کہ تنقید کا نشانہ بنے گی دونوں صورتوں میں, آپ دیکھیے گا. تو یہ اس میں جو بالکل شامی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ لڑائی کو لمبا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت کسی طرح سے ایک کنسنسس اتفاق رائے بنا کر کچھ چیزوں کو طے کر کے کہ جی آپ ٹھیک ہے ارلی الیکشن ہونے چاہیے یا جو بھی ریفارمز ہونے چاہیے واٹ ایور, آپ اس چیزوں پہ کم سے کم پوائنٹس کے اوپر آپ وہ کریں, اس خلفشار کو ختم کریں, اپنی معیشت پہ توجہ دیں, دہشت گردی پہ توجہ دیں, سرحدوں پہ توجہ دیں. لیکن اگر آپ اس ایک کہتے ہیں نا اتنی تلخی کے بعد عمران خان صاحب کو ہٹا دیتے ہیں, تو آپ کے خیال میں حزب اختلاف کے پاس کیا اس طرح کا ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہوگا کہ وہ سکون سے حکومت کر سکیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ان کی موروثی سیاست کے خلاف ہے, جن کو ابھی تک یہ سمجھایا گیا کہ جی ان سے بدعنوان, ان سے برے لوگ ہیں ہی نہیں. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں, بلکہ جو ابھی تک کا نیریٹو رہا ہے, تو اس خلیج اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پاٹنے میں بڑا محنت ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مزید اس کو نہ بڑھایا جائے اور ایک کہیں پہ اتفاق رائے چل کے سسٹم کو چلنے دیا جائے. اور اس میں اگر فرض کریں کہ آپ عمران خان صاحب کو سال سوا سال پہلے ہٹا دیتے ہیں, ان کو سیاسی شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا حزب اختلاف سکون سے حکومت کر سکے گی؟ ان کے جو اپنے باہمی تضادات ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوبارہ کھڑے ہوں گے, خود نون لیگ میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. تو منزل کسی بھی صورت میں مجھے اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس ملک میں, چاہے وہ عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو سرفٹول ہیں, ہمارے یہاں جو یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے, یہ بڑھتا جائے گا, جو کہ ملک کی وحدت کے لیے, سالمیت کے لیے, پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن رکھتا ہے. سر یہ آپ کہتے ہیں کہ چاہے عدم اعتماد پاس ہو چاہے نہ پاس ہو, ہم پھنسے ہوئے ہیں ایز اے نیشن, آپ اور ہم پھنسے ہوئے ہیں. میر صاحب دیکھیں نا, اب ہم نے تو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی, ٹھیک ہے, ہم نے تو اپنے سیاسی رہنماؤں سے نہیں کہا کہ ایک دوسرے کے خلاف میدان میں نکلے, ایک دوسرے کو سپیس نہ دیں. اگر وہ عدم اعتماد پیش نہ کرتے تو ان کے پاس آپشن کیا تھا؟ اب انہوں نے جو کیا ہے وہ کر دیا ہے. اب دستور کا راستہ ہے نا, اس کو اڈاپٹ کریں. یعنی جو ہوگا
اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. ہم خاص مرحلے پہ آ گئے نا, ہم یعنی اس میں آپ نے ایک قرارداد پیش کر دی. اب اس کے اگر آپ کے پاس ووٹ ہیں, ممبر پورے ہیں, تو آپ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. اگر نہیں ہے تو وہ وزیر اعظم رہیں گے. یہ کٹی کٹا جو ہے پنجابی محاورے میں نکل جانے دیں, جلدی کریں. اس کو ڈریگ کو کر رہے ہیں, اس کو آپ نبیڑیں, پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. پھر جو بھی یہ مرحلہ تو طے ہو نا. اب اس کو تو ہم روک نہیں سکتے, اس کو منطقی انجام تک پہنچائے, پھر دیکھیں گے. باقی جو کچھ دیکھنا ہے وہ تو آنے والے دنوں میں. آپ کو کیا نظر آتا ہے پنجاب کی صورتحال خاص طور پر آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے؟ جی پنجاب کی بھی ایک دن کچھ خبر آتی ہے, ایک دن کچھ خبر آتی ہے. پنجاب کی صورتحال تو بڑی واضح ہے نا. اگر مثلا چودھری پرویز علیہ صاحب جو ہے نا, ان کی پارٹی مسلم لیگ خاص, اگر وہ وڈرا کر لیتی ہے حکومت کی سے, تو وہ منورٹی میں چلے جائیں گے. تو یہ حکومت یہاں پنجاب کی ٹوٹ جائے گی. اللہ یہ کہ یعنی اپوزیشن کے کچھ لوگ اس کو چھوڑ دیں, یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب یہ یہاں تو نمبر گیم اتنی واضح ہے, بڑی ایک تھن میجورٹی ہے نا یہاں. اور یہ جو پارٹی کے اپنے لوگ ہیں اور وہ مختلف کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں, اور یہاں لگتا ہے کہ جیسے اور لوگ بھی, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک بالکل ایک کمپین بنی ہوئی ہے یہاں. کمپین بنی ہوئی ہے, لیکن ابھی جو پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ دوسرا آیا نہیں ہے. یا تو عمران خان صاحب جو تھے نا خود ہی تبدیلی کر دیتے اگر وہ دیکھتے تھے بغاوت ہو رہی پارٹی میں, تو ایسا اقدام تو نہیں ہوا. اب یہ ایک تو ہے پارٹی کا انٹرنل معاملہ, اگر وہ اس کو سنبھال لے تو اور بات ہے, اور اگر نہ سنبھالے تو پھر ظاہر ہے کشتی تو ہچکولے کھائے گی. اس وقت جو جتنی ایکٹیویٹیز لندن میں ہوئی ہیں, علیم خان وہاں گئے ہیں, جہانگیر ترین وہاں ہیں, وہ خیر عدالت کی وجہ سے بھی ہیں, اور مختلف لوگ آپس سے مل رہے ہیں, کچھ خاموش ہیں, اور شیخ رشید صاحب بھی بڑے بیانات ایسے دے رہے ہیں. وہ تو خیر میڈیا سے ایڈریس کرتے ہیں, ان کا ایک طریقہ ہے گیلری سے ایڈریس کرنے کا, لیکن اس بار تو بہت لیمٹس سے کراس کر گئے. اور وزیر داخلہ بھی طور پر بھی وہ ایسے شو کر رہے ہیں کہ بہت طاقت دکھائیں گے. عمران خان بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس ساری صورتحال کا کیا اکثر دیکھیں میر صاحب کو جو چودھری پرویز الہی نے کہا تھا نا, کوئی ایڈی بڑی ہانڈی چڑھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا ہی نا. ٹھیک ہے. اب یہ جو علیم خان صاحب وہاں گئے ہیں, ان کے جانے کا تک کیا تھا, کیوں گئے, ہے نا, وہ کرکٹ میچ دیکھنا تھا, تو ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہوگا, اطلاعات یہی ہیں کہ ملاقات ہوئی ہوگی. یعنی ایک منطقی بات ہے, یعنی اگر اس کو اعلان نہیں کیا جا رہا تب بھی ملاقات تو ہوئی ہوگی. اور اسی طرح جہانگیر ترین ہے, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیماری اپنی جگہ ہے اور سیاست اپنی جگہ ہے, تو وہاں بھی تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ رابطے نہ ہو رہے ہو, اور یہ رابطے ہو رہے ہیں. اب اس سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ابھی تو پتے جو ہیں اپوزیشن نے بڑے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. تو اگر میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ بھائی اگر آپ اس کو کھولیں, اور کھلے گا کیا جب آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے. ٹھیک بات. ابھی تو صوبے میں تو تحریک اعتماد آئی نہیں, بالکل آئی نہیں. ابھی تو سینٹر کا معاملہ ہے, اس کو آپ کھول دیں. اب حکومت جو ہے وہ بھی وزیر صاحب ایک دن ایک بیان دیتے ہیں, دوسرے دن دوسرا دیتے ہیں. اور سنا ہے بیوروکریسی تو گھر بیٹھی ہوئی ہے. بیوروکریسی کیا کرے گی؟ اور نہیں, آج کل کے جو معاملات حکومت ہیں اس میں اکثر سیکٹری گھر بیٹھے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے, کہیں ادھر کوئی وہ نہ دیکھ اس کا اشارہ کیا ہے, اس کا اشارہ کیا ہے. دیکھیں نا, دو گھروں کا مہمان جو ہے پھر وہ بھوکا ہی رہے گا نا, اور کیا کرے گا. چلیں شام صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ایز اے نیشن کہاں کھڑے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. ایک وقفہ کے بعد. جی ناظرین کرام, ہم اب اس بات پہ گفتگو کرنے چاہتے ہیں, پتہ نہیں ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے, کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو جیسے ہم نے کی کہ پنجاب کی حکومت کا یہ بنے گا اور آنے والے دنوں میں الیکشن ہو سکیں گے, یا فوری طور پر یا کیا 1.5 سال تک جو بھی آئے گا وہ کوئی ڈیلیور کر سکے گا. ان باتوں پہ مختلف معلومات آتی رہتی ہیں, کچھ گپ شپ کی شکل میں, کچھ معلومات کی شکل میں. کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درست اطلاعات ہیں جو فیڈ کی گئی ہیں, کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ لوگوں کا
ذہن پڑھنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں، کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ عامر ضیاء صاحب سے ہم پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عامر ضیاء صاحب. جی السلام علیکم جناب. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ آنے والے دنوں میں یہ سارا جو نقشہ بن رہا ہے، ایک تو خیر آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ حکومت چاہے بدلے چاہے یہ رہے، مسئلے حل ہوتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن آپ کو اب فوری طور پہ کیا لگتا ہے کہ جو تبدیلی ممکنہ ہو سکتی ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے، اور کون کون سی ڈیزائربل ہے اور کون کون سی زیادہ خطرناک ہے؟ لیسر ایول کا فلسفہ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، اس کو کیسے لیں گے اس کو آپ؟ سینیریو بلڈنگ کریں کہ تبدیلی لانے کے لیے دو چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وعدے کر کے لالچ دے کے خریدا جا رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف جو ہے وہ جو ان کے اتحادی ان کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ اور پی ایم ایل کیو شامل ہیں. میرے ایک سوال ہوتا ہے، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، کہ سیاست لو اور دو کا کھیل ہے نا، لین دین کی بات ہے. تو حزب اختلاف ایسا کیا ان سے وعدہ کرے گی کہ پی ایم ایل کیو کی جو اپنی 5 سیٹوں کے ساتھ جو اہمیت ہے اس سے زیادہ ان کو کچھ مل جائے، اور متحدہ قومی موومنٹ کو پیپلز پارٹی والے سندھ میں جہاں پہ ڈومینیٹ کری 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی، کہ متحدہ کو ایک زیادہ بڑی جگہ مل جائے اسپیس کی. تو ایک بہت بڑا سوال ہے میرے خیال میں کہ جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ دونوں صورتوں میں پی ایم ایل کیو یا متحدہ قومی موومنٹ کو کچھ ایسا زیادہ مل سکتا ہے جو اس وقت صورتحال ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ فیصلے لکھ دیے گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر وہ ان کو کہا جائے گا بچے جمہوریہ کی طرح کہ بھئی آپ یہاں پر ووٹ ڈال دیں یا آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ کر دیں گے. لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ اصولوں کی بنیاد پر ہوگا، وہ اصولوں کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پہ، اپنے ووٹرز کی فلاح اور بہبود کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ کسی اور وجہ کے اوپر ہوگا جو ہمیں پتہ ہے. اچھا سینیریو بلڈنگ کی بات کریں، دوسری بات یہ کہ میں جیسے کہ میں نے پھر عرض کیا کہ سینیریو منظر نامہ کیا آگے بننے جا رہا ہے کہ 1.5 سال میں خود حزب اختلاف کو اس کا جواب دینا ہے کہ اگر ان کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو کیا وہ فوری انتخابات کی طرف جائیں گے یا کیا وہ 1.5 سال پورے کریں گے جو اسمبلیوں کی مدت ہے، اور 2023 میں جو وقت کے حساب سے الیکشن کرائیں گے. اس سے پہلے کس قسم کے ریفارم کرنا چاہیں گے، کس کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، کس کو وزیر اعظم بنائیں گے. تو ایک پورا ان کے سامنے بھی کئی آسمان، وہ کئی دریا جو ان کو عبور کرنے ہیں. تو ابھی تو اس بات پہ وہ متفق ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے، لیکن بعد کے معاملات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے. اور اس میں یقیناً ابھی جیسے نون لیگ کے بعد دوست، میری اگر بات ہوئی ہے کچھ دوستوں سے، ان کا کہنا ہے کہ جی اگر شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ لایا جاتا ہے تو وہ 7-8 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیں گے اس کے لیے وفاق کے اندر اور کیبنٹ کے اندر. تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دیکھیں وہ جو خلیج ہے جس ٹرسٹ کی، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی بہت ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک کہتے ہیں محبتوں کا ایک طویل تاریخ ہے جو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. اور آخری تنظیم میں جا کے جب عمران خان ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ باہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے. پیپلز پارٹی کو اگر اسپیس بنانی ہے تو پنجاب میں بنانی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی جو ہے ہم سمجھیں گے کہ راستہ جو ہمارے لیے کلیئر کٹ ہے اور ہم جیسے لوگ جو ہے سکون کا سانس لیں گے کہ یہ ملک جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. بدقسمتی سے اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے جو کہ آئین کے مطابق ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل کو اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کریں جب بھی اللہ میاں توفیق دے اور جب بھی کسی کے پاس 2/3 میجورٹی ہو کہ آپ اس کو کہتے ہیں ریسیٹ کر سکیں نظام کو. ٹھیک بات. جب تک آپ ریسیٹ نہیں کریں گے ہم اسی طرح رہیں گے. ہمیں غالباً انسانی یونٹس مزید چاہیے ہوں گے. ہمیں 3rd ٹیئر آف ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہوگا. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا. اس طرح سے نہیں کہ سیاسی انتقام لگے، لیکن ان کو اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. مڈل کلاس کا جو ایک لو مڈل کلاس ہے اس کا رول بڑھانا ہوگا، ریپرزنٹیشن. یہ خواب ہیں جو میرے خیال میں ہر پاکستانی کے خواب ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا. تو ظاہر ہے کہ عمران خان ہٹتے ہیں اور اس کے بعد وہی پرانا سیاسی کلچر لوٹ کر آ جاتا ہے تو پھر وہی تصادم ہوگا. پھر وہی ایک ہو سکتا ہے کہ ڈومینیٹ کر جائے پرانی اشرافیہ جو ہے، لیکن اس سے معاملے حل نہیں ہوں گے جب تک ہم چیزوں کو درست پہ نہیں لے کے جائیں گے. جناب ٹھیک بات. یہ شام صاحب یہی بات ہے کہ چھوٹے موٹے جو باتیں ہم کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں کہ جب تک آئین میں بنیادی تبدیلی نہیں ہوتی. پہلے انہوں نے جو بات کی تھی وہ شاید پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے قریب یہ تھی. تو ایک وشفل تھنکنگ ہے نا. ہاں دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ باقی جو ہے آپ کچھ کر لیں، 3 ٹائر 3rd ٹائر، آپ متناسب نمائندگی کر لیں، آپ کوئی اور نظام کچھ کر لیں. بھائی بنیادی بات ہے برداشت کا مادہ پیدا کریں. اور کیسے ہو؟ یعنی اور وہ مادہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یہ بات سبق حاصل کرنا ہوگا. اچھا وہ کہتے اب ہیں دیکھیں نا، اب مساق جمہوریت کو مکمکا کہتے ہیں کچھ لوگ. دیکھیے یعنی یہی تو انفارچونیٹ بات. اب آپ مجھے بتائیں کون سا سیاسی کلچر نیا انٹروڈیوس کیا ہے عمران خان صاحب نے؟ کون سی اصلاح لے کے آئے؟ کون سا طریقہ درست کیا ہے؟
یعنی عدالتوں میں یعنی کیا مقدمے چلے لوگوں کے اوپر؟ اور ایک آپ 8 مہینے 1 سال 2 سال رہ کے اور لوگ باہر آئے ضمانتوں پہ، عدالتوں کے ریمارکس تو پڑھیں، فیصلے تو پڑھیں. خود ہمارے اپنے شعبے سے میر شکیل الرحمان کو کس جرم میں پکڑا گیا، 8 مہینے قید رکھا گیا. تو ہم نے کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں. یہ انتقام کی سیاست جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. ہر مقدمے کا جو فیصلہ آیا بیل کا یا جو بھی فیصلہ اس آیا میں دیکھیں تو صحیح، وہ دیکھنے والا ہے. کوئی نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی وکیل ہے، اور آپ اب لوگوں کو گرفتار کر. تو یہ ہم خواہشات ظاہر جتنی بھی کر لیں، ہمیں بھی عادت اپنانی چاہیے. دستور کے دائرے میں سوچیں، اس کے مطابق حل تلاش کریں. چاند کی آرزو جو ہے آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گی. ہمارا دستور ہے 1973 کا، اس میں کنسنسس ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. ہم ہر وقت ہر شخص دستور نہیں بدل سکتا. ہماری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے، پارلیمانی نظام چل نہیں رہا، انڈیا میں نہیں چل رہا، بنگلہ دیش میں نہیں چل رہا. تو ہمیں کیا مشکل پیدا ہوئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم پر لازم ہے اپنے سیاست دانوں کو. اور یہ جو سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہیں، کل ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی تھی نا، آج ایک شیر و شکر بیٹھی ہیں، اچھی بات ہے. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ معاملہ کر رہی ہیں، اب یہ آئندہ بھی توبہ کرنی چاہیے. ان کو کوئی قواعد و ضوابط کا پابند بنانا چاہیے اپنے آپ کو. اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی دیکھنا چاہیے، بھائی آپ نے بھی یہی رہنا ہے. آپ دھینگا مشتی سے کام نہیں چل سکتا. بنیادی بات یہ ہے. باقی تو کوئی آپ گھر جو ہے اس میں صوفہ رکھ لیں یا قالین رکھ دیں، کرسیاں لگا دیں یا زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. اگر آپ نے پلیٹیں ہی مارنی ہیں ایک دوسرے کو اور چمچے جو ہیں وہ کھڑکانے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ اڑانے ہیں. تو ہر جگہ ایسا ہوگا. تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے. برداشت بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز. آئین پر عمل بنیادی چیز جیو اور جینے دو. جو تبدیلی کرنی وہ برداشت اور آئین پر عمل کرنے کے ساتھ آپ کر بس. سکتے. عامر زیادہ آخری فکرہ کیا کہیں گے؟ آخری بات پوچھی جائے آپ کو 2-4 فکروں میں تو کیا کہیں گے؟ سر بالکل میں کہوں گا بڑی نیک خواہشیں یہی ہونا چاہیے، لیکن مجھے ایسے جو مطلب ہے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین پارلیمانی جو ہمارا آئین ہے پارٹ آف دا پرابلم ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد اور یہ جو NFC ہے اس کی وجہ سے یہ ملک اب چلنے کے قابل رہا نہیں ہے. جب تک ہم اس کہیں گے نا کہ اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے اور اس کی تبدیلی کی بات نہیں کریں گے، وہ ظاہر ہے کہ وہ خواب ہو سکتا ہے، وہ خواہش ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن جب تک آپ اس چیز کو سیٹل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے. ٹھیک بات ہے. اور یہ آپ NFC بارڈ آپ تبدیلی کی خواہش رکھیں، اپنے دلائل پیش کرتے رہیں، لوگوں کو ہموار کریں، لیکن یہ بات سمجھ لیں جب تک یہ دستور موجود ہے اس کے دائرے میں کام کرنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے جی عامر زیاد صاحب، جب تک دستور موجود ہے یہی ہمیں مضبوط رکھ سکتا ہے، اکٹھا رکھ سکتا ہے، اور اسی کے دائرے میں رہ کے ہمیں تبدیلی کرنی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو خواب ہے کہ جی دستور میں تبدیلی ہو، کیونکہ یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے، یہ چیزوں کو حل نہیں کر رہا، ہمارے تضادات کو حل کیا کرنے کریں؟ کیا کریں ہم پھر؟ یعنی دستور کو اگر ہٹاتے ہیں تو ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ملک بہت بحران کا شکار ہو جاتا ہے. آپ سسٹم کو ریسیٹ جب تک نہیں کریں گے، آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ ہوتا کیا ہے کہ فوجی حکومت بھی آتی ہے تو پھر بعد میں وہ انہی کی چیزوں کو سپرد کر کے چلی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ میننگ فل ریفارمز کی طرف جائے. تو ہم بار بار ہم ایک ہی تجربہ دہرا رہے ہیں اور وہ ہمیں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے. دستور کو تبدیل کرنا اپنی خواہش پہ، میری خواہش پہ، آپ کی خواہش پہ، آپ کو مطلب ہے دستور کو دستوری طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہمیں یہ طریقہ سیکھنا چاہیے دستور کے اندر اور دستور کے مطابق زندگی گزارنے کا. ٹھیک بات. ہم اس طرح اپنے آپ کو نہ ورگلائیں یا نہ دوسروں کو ورگلائیں. ٹھیک بات جی. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. عامر زیاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے گفتگو سنی، اس میں بہت سے مختلف خیالات بھی آپ نے سنے. آپ سمجھتے ہوں گے متضاد خیالات ہیں، لیکن سب کے اندر ایک خواہش ہے. خواہش یہ ہے کہ اس ملک کو بہتر بنایا جائے اور اس ملک میں جو خرابیاں ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، اور اس ملک کے عوام کے لیے ایک ایسا رستہ ڈھونڈا جائے جو ان کو آگے کی طرف لے کے جائے. ہمارے بے شمار پوٹینشیل ہیں، امکانات ہیں ہمارے اندر، ہم انہیں فلفل کر نہیں پا رہے، ہمیں برے کال لا نہیں پا رہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہم 70 سال سے گزر رہے ہیں. خدا کرے کہ اب ہمیں کوئی رستہ مل جائے. اور شامی صاحب کہتے ہیں کہ دستور کو تبدیل بھی کرنا ہے تو دستور کے اندر رہ کے کرنا پڑے گا اور دستوری طریقے سے کرنا پڑے گا. عامر زیاد صاحب کا خیال ہے کہ دستور ہی پارٹ آف پرابلم ہے. چلیے یہ بات بھی ٹھیک ہوگی. یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نظام پر ہمیں بہت زیادہ ماضی میں اعتبار نہیں رہا. آنے والے دنوں میں
اس نظام کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، یہی ہمارا مسئلہ ہے اور اسی میں مسئلے کا حل ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔